سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں اہل ایمان کو کامل مسلمان بننے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اس نسبت پر فخر ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اللہ نے ہمیں بنایا۔ ای سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ۔ جب یہ سعادت ہے، قابل فخر چیز ہے، قابل شکر چیز ہے، تو ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے مسلمان ہونے پر، کہلوانے پر اور عملی طور پہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے پر کسی قسم کی شرمندگی، ہچکچاہٹ اور سستی نہیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ تو ایمان میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اہل اسلام کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اس دائرے اور اس حلقے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو دائرہ، جو حلقہ اور جو مذہب اور جو دین اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب دین ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اصل دین۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا، حاصل کیا، خواہش کی، کل قیامت کے دن
اللہ کے دربار میں اس کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دین اصل دین اسلام ہے، اور دین اسلام کچھ قانونوں کا نام ہے، کچھ ضابطوں کا نام ہے، کچھ اس کی تفصیلات ہیں، کچھ انسان کی زبان سے، قول سے، عقیدہ سے، عمل سے، لباس سے، معاشرت سے، تہذیب سے، ہر چیز کے ساتھ اس کا ایک باقاعدہ تعلق ہے۔ اسلام تو ایک باقاعدہ ایک معاشرے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے کہ جہاں مسلمان آباد ہوں وہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر واقعی بسنے والے، رہنے والے مسلمان لوگ ہیں۔ اس لیے ایک شخص جس نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا، خاندانی طور پر اس کو مسلمان ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولنا نصیب ہوئی، ان سب کو اللہ رب العزت کا یہ خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ بعض چیزیں پسند آئیں تو ان پر عمل کر لینا ہے، بعض چیزیں پسند نہ آئیں تو ان پر عمل نہیں کرنا، اگر مفادات کے خلاف کچھ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اگر ذاتی مفادات ان کی پشت پناہی ہو رہی ہو تو پھر اسلام پر عمل کر لینا ہے۔ فرمایا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو نام ہی اس کا ہے کہ انسان اپنے اللہ کے فرمان کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے جھک جائے، اپنے سر کو جھکا لے، اور وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک مکمل مسلمان ہو، اس میں اسلام والی کشش موجود ہو، اسلام والی تعلیم اور تربیت کا وہ شخص مظہر ہو، اس کو دیکھنے سے، اس کی بات سننے سے، اس کی مجلس میں بیٹھنے سے، اس کے ساتھ رہو رسم پیدا کرنے سے، اس کے ساتھ تعلقات استوار کرنے سے اس بات کا احساس ہو کہ یہ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور مسلمان ہے، اس کا اس قوم اور مذہب کے ساتھ تعلق ہے کہ جس کا نام اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یہودیوں کی بہت تھوڑی سی تعداد تھی جو مسلمان ہوئی، جن میں عبداللہ ابن سلام ہیں، قیس ابن سعد ہیں، اسد ابن کعب ہیں، ابن یامین ہیں، چند لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کی حقانیت کا اعتراف کیا، عقیدے کا اعتراف کیا، لیکن کچھ فرق تھے عملی زندگی کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، جو کہ مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان تھے۔ مثلاً یہودی اپنی شریعت کے مطابق یہ سمجھتے تھے، ایک الگ بات ہے کہ حقیقت تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے کے دن کو وہ اس طرح قابل تعظیم سمجھتے تھے باقی ایام میں سے جس طرح ہم جمعے کے دن کو سمجھتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تعلیمات تو مانیں گے جناب محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن کچھ جو چھوٹے چھوٹے فرق ہیں نا کہ جن پر عمل کر لینے سے کوئی خاص حرج نہیں ہوگی۔ مثلاً اگر ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں تو پیغمبر اسلام کو اس سے کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ آپ کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں، لہذا حلال سمجھیں گے، کھائیں گے نہیں۔
اسی طرح جمعے کے دن کی تعظیم بھی کریں گے، اس لیے کہ شریعت محمدیہ ہے۔ ہفتے کے دن بھی شکار وغیرہ نہیں کریں گے، وہ تعظیم کرتے تھے تو پھر شکار بھی نہیں کرتے تھے ہفتے کے دن، شکار ان کے لیے ممنوع تھا، تو ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے۔ اور بھی جو پابندیاں تھیں ہفتے کے دن سے متعلقہ، ان کی شریعت میں ان پر عمل نہیں کریں گے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے کوئی مسلمانوں کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ یہ باتیں انہوں نے آپس میں کرنا شروع کر دی، اور یہ سمجھا کہ یہ شاید اس قسم کے کام ہیں کہ کر لو تو کوئی حرج نہیں، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کام باقاعدہ علامت تھے دین یہودیت کی، اور ان کے ذہن کے اندر کسی حد تک وہ اثرات باقی تھے اور موجود تھے کہ ہم نے ان مقامات پر کہ جہاں اسلام کی تعلیمات کے برعکس کچھ نہ جا رہا ہو، ہم نے ان معاملات میں عمل کرنا ہے، یہودیت کے اوپر اور تورات کے اوپر۔ تو اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، سالم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح داخل ہو جاؤ کہ کسی اور مذہب اور دین کو اس کے اوپر کسی جزوی معاملے میں بھی ترجیح نہیں دینی کہ وہ حکم اس دین کا ہمارے دین سے بہتر ہے، اس طرح نہیں کرنا۔ اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اونٹ کے گوشت کو ناجائز سمجھتے ہو تو کھاؤ تم اونٹ کے گوشت کو۔ اگر کوئی شخص آج بھی اگر اس وجہ سے اونٹ کا گوشت نہ کھاتا ہو، ایک دے کہ تمن نہیں کھاتا، وہ الگ چیز ہے، اس لیے کہ ان کے لیے احکام ذرا سخت درجے میں تھے، ہمارے لیے کچھ نرمی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی شخص اونٹ کو حرام نہیں کہتا، اور ان کی شریعت میں پہلے حرام ہوا کرتا تھا، وہ اثرات ختم کرنے تھے۔ لیکن آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ کسی آسمانی شریعت میں تو ناجائز رہا ہے نا، لہذا میں احتیاط کرتا ہوں، ایسے شخص کے لیے اگر وہ قسم بھی کھا چکا ہو تو قسم توڑنا واجب ہے، اور اس کے لیے اونٹ کھانا ضروری ہوگا۔ اس لیے کہ جب اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا معاہدہ کر لیا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، تو اس کے بعد اسلام سے بہتر کسی اور دین کو تسلیم نہیں کرے گا، اس پر کسی اور دین کو ترجیح نہیں دے گا، اسلام کی بات مانے گا، اپنے آپ پر اسلام کو نافذ کرے گا، اپنے وجود سے، اپنے قول و عمل سے اپنے مسلمان ہونے کے ثبوت ظاہر کرے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، آج پتہ نہیں ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ شاید اسلام نماز روزے کا نام ہے، نمازیں پڑھنے کا نام اسلام ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام صرف اسلام ہے، جبکہ معاشرے کے اندر قدم قدم پہ اتنی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ ان برائیوں میں سے ایک بہت بڑی بھاری اکثریت اس قسم کی برائیوں کی ہے کہ جو برائیاں غیروں سے نقل در نقل ہمارے دین میں داخل ہو گئی، ان کو اختیار کر لیا، اور یہ کہا دیکھو جی ان کو اختیار کرنے میں، ان رسومات پر عمل کر لینے میں کیا ہو جاتا ہے جی، نماز تو ہم پڑھتے ہیں، روزہ تو ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو قوانین غیروں کے، انگریزوں کے ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے تھے، ان قوانین کو من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، چپ سادھ لی، اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے لیے بہترین نجات کا ایک ذریعہ ہے، اور جس کی بے برکتیاں ہمیں دن بدن نظر آتی ہیں، اور اسلام سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے عام نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی کے اندر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا کوئی ضروری نہیں، جھوٹی گواہی اس میں کوئی شرم بھی اور عار بھی محسوس نہیں کرتا، جھوٹی شہادتیں دی جاتی ہیں، جھوٹے سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں، جھوٹی تصدیقیں کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ میں نے جو عنوان آپ کے سامنے چھیڑا ہے نا، یعنی کمال اسلام سے متعلق، اسلام کا کمال کیا ہے؟ اسلام ایک فرد کو صحیح معنی میں انسان بناتا ہے،
اور وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان ہونے والا اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اس معاشرے میں صحیح معنی میں ایک مفید انسان ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن معاشرے میں وہ مفید انسان کی حیثیت سے نہ رہتا ہو تو اس نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، صرف چکھ لیا ہے بس۔ اس کے علاوہ اس کا اسلام کے ساتھ واسطہ جو ہے وہ بہت دور دور کا واسطہ ہے۔ جھوٹ کوئی معمولی چیز ہے؟ جھوٹ کو اللہ رب العزت نے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، بالکل برابر کر کے اللہ نے ذکر کیا ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے۔ سورۃ الحج میں فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، فرمایا کہ ان بت پرستی اور شرک کی گندگی سے بچو۔ پھر شرک کی قباحت اور مذمت اس کے بعد بھرپور طریقے سے شروع ہو گئی۔ من یشرک باللہ فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر اور تہوی بہ الریح فی مکان سقیق، اور میں کہ جس نے شرک کیا وہ تو گمراہی کی حدیں پار کر گیا، بالکل جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں میرے جو مشکلیں حل ہوتی ہیں، میرے جو کام بنتے ہیں یا میرے اوپر کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہاتھ بھی شامل ہے، کسی کا اختیار شامل ہے، کسی کو یہ دسترس اور قدرت حاصل ہے کہ مجھے بیمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، صحت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اولاد سے محروم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عطا کرنا چاہے تو دے سکتا ہے، رزق میں تنگی پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وسعت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، فتح عطا کرنا چاہے تو دے سکتا ہے، اور فتح میں رکاوٹ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے تو شرک اور کس بات کا نام؟ اسی کا نام تو شرک ہے۔ یہ کلمہ طیبہ سے غداری ہے، جو دو عہد اور دو عقد انسان مسلمان ہونے کے وقت کرتا ہے، ان دو عقدوں میں سے پہلے عقد پہلے نمبر کے ساتھ غداری ہے، اور میں کہ وہ تو دور کی گمراہی میں جا پڑا، ویسے گرا جیسے کوئی چیز آسمان سے گرتی، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، اور صرف اس طرح نہیں، راستے میں اس کو گدھیں نوچنے لگی، فتخطفه الطیر، پرندوں نے اس کو اچک لیا، اور پھر اس کی خواہشات نے، جو اس کے شرکیہ خیالات اور فاسد نظریات تھے، انہوں نے اس کو اڑا کے دور دراز مقام میں جا کر پھینک دیا۔ ایک مثال دی پرندے کے ساتھ، ایک چیز کے ساتھ کہ جو گوشت کا کوئی ٹکڑا ہو، آسمان سے گرے، راستے میں گدھے نوچ لیں، یا کوئی اور ٹھوس وجود ہو زمین پر گرے اور پاش ہو جائے، اس کے بعد ہوائیں اڑا کے اس کو ریزہ کر کے پھینک دیں۔ اور میں جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی گمراہی کا کوئی حد اور کوئی کنارہ نہیں، انتہا درجے کا گمراہ ہے، جس نے اپنے رب کے اختیارات میں اور اس کے حقوق میں اور اس کی صفتوں میں مخلوق خدا کو شریک کر لیا، مخلوق کے کسی فرد کو شریک کر لیا، کسی چھوٹے کو بڑے کو، اس لیے کہ وہ اللہ تو یکتا ذات ہے نا، یکتا، قل هو اللہ احد، احد کہا جاتا ہے یکتا کو، اور یکتا وہی ہوتا ہے کہ جس کے دوسرے کا تصور بھی موجود نہ ہو۔ عربی زبان میں واحد بھی ایک کے لیے بولتے ہیں نا، لیکن واحد اللہ کی صفتوں کے لیے بول سکتے ہیں، اس لیے کہ صفت جو ہے وہ متعدد ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب آئے گی تو ذات اپنی صفتوں سمیت وہ یکتا ہے۔ واحد کے بعد اثنان اربع ثلاثہ خمسہ ہوتا ہے، ثلاثہ اربع خمسہ ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں احد کے بعد آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ اس کی پوری کائنات میں ذرے سے لے کر آفتاب تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، اور ایک کمزور انسان سے لے کر امام الانبیاء تک اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں۔ یہ نظریہ رکھنا ضروری ہے۔ اور میں فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یہ بتوں کی پلیدی، یہ شرک کی پلیدگی، اس سے بچو، اجتناب کرو۔ واجتنبوا قول الزور، اور اس کے بعد فرمایا کہ جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اب شرک کے ساتھ جھوٹ کو ذکر کیا اللہ نے، تو جھوٹ معمولی چیز نہیں ہے، حرام ہے، اور حرام کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے،
اور اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح انسان پیاس میں پانی پیتا ہے اور بھوک میں کھانا کھاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر دفتر میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ پہ جھوٹ ہی جھوٹ کا سہارا ہے، اور پھر جھوٹ کو آگے پھیلایا جاتا ہے، نقل در نقل آگے پھیلایا جاتا ہے۔ ایک بات آ گئی اور اس کے متعلق تحقیق بھی نہ کی اور اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اگر جھوٹا کہنا ہو نا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دیتا ہے تو یہی شخص جھوٹا ہے، اس کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا گناہ ہونا اور اس کا حرام ہونا، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق صرف شریعت سے ہوتا ہے، توجہ کریں آپ ذرا میری طرف۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف شریعت سے، اللہ نے حکم دیا ناجائز ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ناجائز ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق صرف شریعت سے نہیں ہوتا، فطرت سے بھی ہوتا ہے، فطرتاً ناجائز۔ اور فطرتاً جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں وہ دنیا کے کسی دین میں کبھی جائز نہیں ہوا کرتی۔ یہ صرف اسلام کی خصوصیت نہیں کہ اسلام نے جھوٹ کو ناجائز کہا ہو، تمام مذاہب میں حرام تھا، تمام شریعتوں میں حرام تھا، اور جو لوگ شریعت سے دور رہے، جن کو آسمانی تعلیمات کا علم اور پتہ ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس وقت بھی دنیا کے اندر کئی دہری لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ کے وجود پر ہی یقین نہیں رکھتے، لیکن جھوٹ ان کے نزدیک بھی ناجائز اور کبھی اور انتہائی گندی اور بدبودار چیز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ مبعوث ہوئے، اور جو جہلائے عرب کے پاس کتنی خرابیاں تھیں ان کے اندر، ہر اعتبار سے ان میں خرابیاں تھیں، لیکن جھوٹ کو وہ بھی حرام سمجھتے تھے، جھوٹ کو وہ بھی ناجائز سمجھتے تھے، حالانکہ کسی آسمانی شریعت کے وہ قائل ہی نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت نام کی چیز موجود تھی، لیکن کوئی بندہ اگر جھوٹ بولتا تو اس کو معاشرے کے اندر ایک کمتر اور کمینہ انسان سمجھا جاتا تھا، کہ ایک حیثیت والا آدمی تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضرت ہندہ مسلمان ہوئی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت عورتوں سے بیعت لی، وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، آپ کو پہلے علم نہیں تھا کہ وہ بھی اندر موجود ہے، تو آپ نے جس وقت شرائط گنوائی، ان شرائط میں آپ نے یہ فرمایا کہ تم جھوٹ نہیں بولے گی، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ، شرک نہیں کریں گی، جھوٹ نہیں بولے گی۔ تو اس نے اٹھ کر یہ کہا کہ شرک تو واقعی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جھوٹ بولنا کوئی شریف لوگوں کا کام تو نہیں ہوتا، یعنی وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ایک کمینگی ہے، ایک خساست ہے، ایک خباثت کا نام ہے، ایک گندی فطرت کا نام ہے، یعنی یہ فطرت کے اعتبار سے بھی کمینگی ہے جھوٹ بولنا، کسی انسان کو جھوٹ بول کے دھوکہ دینا۔ آپ سنتے رہتے ہیں عام طور پہ، نہیں سنے پہلے تو ابھی آپ سن لیں۔ ہرقل شاہ روم جو شام میں آیا ہوا تھا، جزیرہ عرب کی بالکل سرحدوں پر، اور چونکہ وہاں تک ان کی حکومت روم کی آتی تھی، پہنچتی تھی، یہ سارے علاقے ان کے اپنے زیر نگیں تھے، تو شام میں چونکہ عرب کے لوگ قافلے لے کر جاتے تھے اپنی بے شراء کے لیے، تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، تو ہرقل تک جب پیغام پہنچا رسول اللہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے خط دے کر بھیجا تھا، جب وہ خط پہنچا، اسلام کی دعوت پہنچی، اس نے کہا جی ہم جلد بازی نہیں کرتے، تھوڑا سا اس پیغمبر کے متعلق جس کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیتے ہیں۔ دیکھو یہاں ہمارے ان علاقوں میں، یہ بصرہ شام وغیرہ میں، کوئی اس علاقے کا وفد، کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتلایا ہم مکہ سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ کون ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جی جو موجودہ حاضر سردار ہے ان کا، وہی آیا ہوا ہے، اور اس وقت سردار تھے ابو سفیان، اللہ نے اسلام کی دولت بعد میں دی،
مقام صحابیت سے اللہ نے نوازا رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے اور 2 جنگیں بھی کر چکے تھے، بدر کی جنگ بھی لڑ چکے تھے آپ کے ساتھ، احد کی جنگ بھی لڑ چکے تھے، جزوی طور پر مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست بھی ہوئی تھی احد کے اندر، اور یہ شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہاں کچھ نہ کچھ نعرے بازی بھی کر کے گئے تھے کہ ہم آئیں گے اور بدلہ لیں گے، یعنی جو عارضی ہمارے کچھ لوگ مقتول ہوئے ہیں ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اور پھر یعنی یہی کیفیت دشمنی کی بھی چل رہی تھی۔ ابو سفیان کو ہرقل نے طلب کیا اپنے دربار میں، اس نے کہا کہ میرے پاس مدینہ سے خط آیا ہے، ایک شخص نے جو قبیلہ قریش کا ہے، نام اس کا محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے مجھے یہ خط بھیجا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے مسلمان ہو جاؤ۔ میں تجھے اس سے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اس پورے اس قافلے میں کوئی اس کا رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ میں نے کہا چلو یہ تو اور اچھی بات ہو گئی، رشتہ دار بھی ہے، موجودہ مکہ کا سردار بھی ہے۔ اس نے کہا یہ بتلاؤ کہ تمہارے خاندان سے مجھے اتنا سروکار نہیں، رشتہ داری تمہاری صحیح دور کی ہے یا قریب کی، لیکن بتلاؤ وہ جو محمد نامی شخص ہے اس کا قبیلہ اور خاندان تمہارے معاشرے میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کس درجے کا خاندان ہے؟ ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اس جیسا خاندان پورے عرب میں کہیں موجود ہی نہیں، اس کا تصور نہیں۔ جو شخص خالص عربی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورے عرب میں اس سے بڑا خاندان کسی کا نہیں۔ اس نے کہا اچھا چلو یہ بات ہو گئی، اور ساتھ یہ کہا کہ انبیاء مبعوثی انہی خاندانوں میں ہوتے ہیں جو سب سے اونچے خاندان ہوتے ہیں۔ دوسری بات اس نے پوچھی کہ اس کی اتباع کرنے والے لوگ کیسے ہیں، کس قسم کے لوگوں نے اتباع کی؟ انہوں نے کہا کہ اکثریت کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی آزاد کردہ غلام ہے، کسی کے پاس ایک وقت کھانے کا ہے اور کسی کے پاس ایک وقت کھانے کا بھی نہیں۔ جواب میں ہرقل نے کہا انبیاء کی اتباع کرنے والے اولین لوگ اسی قسم کے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کو اپنے دین کے دائرے میں پہلے داخل کرتا ہے۔ چلو جی یہ بات بھی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا کہ کبھی جنگ بھی ہوئی؟ ہاں جی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے کہا کہ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے۔ اس کا اشارہ یہ تھا کہ احد میں مسلمانوں کو ایک جزوی شکست ہوئی تھی، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، کبھی ہم اور کبھی وہ۔ اس نے کہا جنگوں میں اسی طرح ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ رب العزت آل حق کو بھی شکست دکھاتا ہے کچھ نہ کچھ اسباق اور واعظ اور نصیحتوں کے لیے۔ اب یہ باتیں کی اور وہ تو سوال کرتا گیا اور جو جواب ملتا تھا اس جواب سے ہرقل تو پھر مزید تائید کر دیتا تھا۔ تو کہنے کی بات جو ہے جو اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ لمبا واقعہ ہے۔ ابو سفیان نے بعد کے اندر یہ کہا کہ خدا کی قسم میری یہ خواہش تھی کہ ہرقل روم مجھے کوئی موقع فراہم کرے، اور میری چونکہ دشمنی تھی اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو میں اپنی تقریر بھی کر سکوں کہ اس کی وجہ سے خاندانوں میں اختلاف ہو گیا ہے جی، ہم پرانے عرب لوگ جو ہیں وہ بڑی بے چینی میں ہیں، سردار بڑی بے چینی میں ہیں، کوئی ایسی ویسی بات میں کر سکوں جس سے اس کے اس تاثر کو جو متاثر ہو رہا ہے میں تاثر کو زائل کر سکوں، لیکن اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ سوال کرتا رہا، میں جواب دیتا رہا، لیکن میری فطرت اور ضمیر نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں اس کے سوال کے جواب میں کوئی چھوٹا سا بھی جھوٹ بول سکوں۔ حالانکہ مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، بعد میں اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا،
تو جھوٹ بولنا فطرتاً گناہ ہے، شرعاً حرام ہے۔ انسان کی فطرت سلیمہ یہی بات کہتی ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا ہے نا جھوٹ بول کر، اگلا آدمی جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، مذاق کرنا ہے۔ اس لیے شریعت اس گندی اور کبھی چیز کی انتہائی حوصلہ شکنی کرتی ہے، لیکن جتنا شریعت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلام میں سے سچ بولنے کو باہر نکالا ہوا ہے اور جھوٹ کے ساتھ اپنے اسلام کو ہم نے رنگین کر رکھا ہے۔ اور بعض ایسے جھوٹ ہیں کہ جن کو ہم جھوٹ سمجھتے نہیں۔ مذاق میں بات کی ہے جی، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت شریعت میں نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيَضْحَكَ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، خطرناک ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو کہ بات کرے اور جھوٹ بولے اور اس کا مقصد کیا ہو کہ صرف لوگوں کو ہنسانا ہے جی، بس ہنسانے کے لیے کہتا جی میں نے مذاق میں بات کی ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اس کے لیے فرمایا ویل لہو ویل لہو ویل لہو، اس کے لیے ہلاکت، اس کے لیے ہلاکت اور اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بد دعاؤں سے ڈرنے والا ہمارا معاشرہ ہے، اس بد دعا سے ڈر نہیں لگتا جو بد دعا جناب محمد رسول اللہ نے دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ مذاق کی ممانعت نہیں ہے، مذاق خود رسول اللہ نے بھی کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن آپ کے مذاق میں جھوٹ کا ادنیٰ درجے کا شائبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دیہاتی آدمی آیا، بیت المال سے لینے کے لیے آتے تھے نا، ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی تو آ کے مطالبہ کر لیا۔ اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے سواری کے لیے ضرورت ہے۔ بیت المال میں اونٹ موجود تھے، آپ نے دینا بھی تھا اونٹ ہی آپ نے اس کو دینا تھا، لیکن آپ فرمایا کہ ہم تو جو اونٹ نہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اور بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اونٹ نہیں دیں گے، اونٹ کا بچہ دیں گے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں، اس کے اوپر تو میں سواری نہیں کر سکوں۔ فرمایا تو اونٹ کا بچہ دیں گے تو اس کے اوپر سواری بھی کر سکے گا۔ وہ حیران ہوا، آپ فرمایا کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹ کا بچہ نہ ہو؟ ہر اونٹ ہی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے نا، اس لیے یہ دیکھو اس میں کسی قسم کے جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں اور مزہ بھی موجود ہے۔ آپ نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ جھوٹ کوئی عام چیز نہیں ہے، خطرناک ترین بیماری ہے، بدبودار بیماری ہے جو معاشرے کو ویران کر دیتی ہے، اجاڑ کے رکھ دیتی ہے، بے برکتی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس بوڑھی عورت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں۔ میں تو بوڑھی نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بوڑھی ہوں، میں بوڑھیاں تو جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ پریشان بیٹھی، رونا شروع کر دیا، اور میں رونے کی ضرورت نہیں، بوڑھیاں جوان ہو کے جائیں گی۔ جائے گی صحیح تو جنت میں، لیکن جوان ہو کے جائے گی، بوڑھی اس طرح بوڑھی تو نہیں ہوگی نا۔ اب اس کے بعد وہ مطمئن ہو گئی۔ آپ مزاح بھی کرتے تھے، لیکن مزاح میں جھوٹ ادنیٰ درجے میں بھی شامل نہیں ہوتا تھا۔ انشاءاللہ یہ عنوان آگے چلائیں گے۔